बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान में हूँ, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का दिन बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह करे ये दिन अच्छा गुजरे, मेरा भी आपका भी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मूड ख़राब के साथ उठते हैं क्योंकि पिछले गुजरे हुए दिनों में कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है, तो इसलिए कहते ये हैं कि जो नया दिन निकल कर आता है, जो आपको ज़िंदगी में एक और नई सुबह मिलती है, ये एक उम्मीद है और ये एक मौका है, एक चांस है, तो उसको भरपूर तरीके से जो है वो अवेल करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में, जहाँ पर मैं शुक्र पहले कर रही हूँ उसके बाद मैं शिकायत कर रही हूँ कि वसाइल बहुत कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, लेकिन टैलेंट बहुत है हमारे पाकिस्तानियों में, हमारे बच्चों में, हमारे यंगस्टर्स में। लेकिन चाहे हम उनको तालीमी सहूलियात की बात करें, जहनी नशोनुमा की बात करें, वो वसाइल उनको बरोए कार ही नहीं लाए जाते जिनकी वजह से वो एक्सेल कर सकें, वो आगे बढ़ सकें। फिर कुछ मसाइल हमारे ऐसे हैं लाइक कि ट्रांसपोर्ट का इशू ऐसा है कि आपको अपने घर से अपने काम तक पहुंचना, और आप अपने अगर स्टूडेंट हैं तो आप जिस भी इदारे से मुंसलिक हैं, जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां जाना, घर से निकलकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ही आपको रास्ते में इतना स्ट्रेस हो जाता है ट्रैफिक का। मैं स्पेशली कराची की बात कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस पर बहुत असरअंदाज होती हैं। सो अगर इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एंड जहनी सोचों के साथ अगर हम अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलें तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सो हम बहुत जल्दी और बहुत बेहतर तरीके से जो है वो एक्सेल कर सकेंगे। ऐसी कुछ मिसालें, रोशन मिसालें हैं जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, वो लोग जिन्होंने कम वसाइल में रहते हुए, शिकायत ना करते हुए, अपने आप को मस्बत पॉजिटिव रखते हुए, उनको जो भी माहौल मिला, उनको जितने भी वसाइल मिले, उन्होंने अपनी लक को एक तरफ रखा क्योंकि वो भी एक लेवल तक काम करती है, लेकिन उन्होंने अपनी डेडिकेशन के साथ, अपनी मेहनत के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाया। और ऐसी ही कुछ मिसालें आज के प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेंगी। मैं ख़ुद बड़ी एक्साइटेड होती हूँ जब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मुझे करने का मौका मिलता है जिनमें मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो डेफिनेटली, जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये सेल्फ मेड है। ये वर्ड हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार मैं तो सेल्फ मेड हूँ, मैंने तो अपने लिए सब कुछ खुद किया है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि कोई शख्स अपने लिए सब कुछ खुद कर सकता है और अपने हवाले से अपनी सारी चीज़ों को खुद चूज़ कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो बड़ा ही कंपोज होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी बड़ी कंपोज होनी चाहिए, वो बड़े धीमे, बड़े पॉजिटिव होने चाहिए क्योंकि उन्होंने बकौल उनके कि वो सेल्फ मेड है, उन्होंने अपने लिए हर चीज़ जो है उसकी चॉइस खुद की है। सो आज जब हम इन शख्सियात से मिलेंगे जिन्होंने कम वसाइल में अपने करियर को आगे बढ़ाया और अचीवमेंट्स हासिल की, उनकी पर्सनालिटीज़ कितनी कंपोज्ड हैं, उन्होंने इतने मुश्किल हालात में जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हर तरफ आपको जो है वो बस अंधेरा ही नज़र आ रहा होता, रास्ता ही नहीं मिल रहा होता, इन्होंने किस तरह से इस अंधेरे में से रोशनी ढूंढी, अपनी भी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया और डेफिनेटली इन्होंने पाकिस्तान के भी क्रेडिट्स पर बहुत सारी अचीवमेंट्स दी हैं। सो इस हवाले से बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे आज आपकी मुलाकात होगी इस स्क्रीन के ज़रिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा शो आज होने वाला है जी उठा पाकिस्तान में। सो मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। मेरे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए ज़रूर। आप अगर हाथ साफ़ नहीं कर सकते, मतलब हाथ नहीं धो सकते, तो सैनिटाइज़ करना हाथ को बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ एहतियाती तदाबीर मत छोड़िए क्योंकि कोरोना अभी भी
ہمارے ساتھ ہی ہے, تو ہمیں اس کے ساتھ ہی تھوڑا عرصہ تک زندگی گزارنی ہے. اوکے جی, مہمان میں آج ذکر کر رہی تھی کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی بہترین پازیٹیو کمپوز پرسنالٹیز آج جی اٹھا پاکستان کا حصہ ہوں گی انشاءاللہ. سو میری پہلی مہمان جو ہیں ماشاءاللہ سے ان کی پرسنالٹی کے حساب سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بڑے بہتر طریقے سے آگے اپنی لائف میں اڈاپٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کریڈٹ پر بھی ان کی وجہ سے کافی ساری چیزیں ہیں. یہ پاکستان کی پہلی فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے کراچی یونیورسٹی سے کرمنالوجی میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ براڈ کاسٹ کے بھی شعبے سے پچھلے 15 سال سے وابستہ ہیں. تو اتنی چھوٹی سی زندگی میں بہت سارا کچھ کیا ہے انہوں نے, کس طرح سے راستے نکالے, کیونکہ ہم تو شکایت کرتے ہیں کہ جی وسائل نہیں ہیں, تو انہوں نے کیسے پازیٹیوٹی ڈھونڈی ان سب ماحول میں. ان سے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیبہ گل. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ منیبہ؟ ٹھیک الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ جی خیریت سے. اچھا, سو منیبہ کرمنالوجی میں ٹھیک ہے, ویسے خواتین کو تو ویسے ہی بڑے نازک سے معاملات, کیونکہ صنف نازک ہے, پھر ہماری اپ برنگنگ بھی ایسے ہی ہوتی ہے, گڑیوں سے کھلایا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ کیوں سوچا کہ مجھے کرمنالوجی میں ایم فل کرنا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات تو یہ کہ میں نے گڑیوں سے کبھی بھی نہیں کھیلا بچپن میں. اچھا, آپ ٹام بوائے ٹائپ لڑکی تھی؟ کائنڈ آف ٹام بوائے لڑکی تھی. اچھا, تو آپ کے بہن بھائیوں میں مطلب بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے؟ ایکچولی میرا بڑا بھائی جو تھا وہ میرے ساتھ کلاس فیلو تھا میرا. اوکے. سو ہی واز ڈائڈ 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا کینسر کی وجہ سے. تو میں ان کے ساتھ اپ برنگنگ ہوئی ہے میری. تو وہ جو اس کے فرینڈس تھے تو وہ میرے فرینڈس تھے. تو آپ نے کرکٹ کھیلی ہے بچپن میں؟ تو میں نے فٹ بال بہت کھیلی ہے, کرکٹ بہت کھیلی ہے, اسپیشلی فٹ بال بہت زیادہ کھیلی ہے. اوکے. اور گاڑیاں میرے پاس ٹوائز میں جو کارز ہوتی تھیں بہت زیادہ. اور اگر کوئی گرلش چیز تھی تو وہ کھانا پکانے کا سامان ہوتا تھا, چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے تھے. اچھا. تو اس پہ ہم کھانا بنایا کرتے تھے. تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ فینٹیسیز بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں گڑیاں کی شادی کراؤں یا ایسا کچھ نہیں؟ بالکل, مجھے ڈالس بالکل پسند نہیں تھی. اچھا, اور یہ سسپینس اور یہ 5 صاحب کون سی کہانیاں تھی, 3 عورتیں 3 کہانی, اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں؟ ایسا کچھ نہیں. نو ڈائجسٹ. اوہ انٹرسٹنگ. اچھا, تو پھر یہ جو فیسینیشن تھی کہ جی میں نے ٹام بوائے ٹائپ جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے, اینڈ اپنے بھائی کے ساتھ یہ تو پھر یہ کیسے خیال آیا کہ میں اپنی اسٹڈیز میں بھی کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کرتی ہوں؟ ایکچولی اگر آپ بالکل پیچھے سے چلے نا میرے بیک گراؤنڈ میں, تو اگر اسکول کے زمانے سے دیکھیں تو میں نہایت ہی نالائق اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی. اوکے. مطلب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میری زندگی میں کوئی چینج آیا ہے تو وہ صرف 2 ایونٹس کی وجہ سے چینج آیا ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بالکل اتنے ہارڈ سبجیکٹ میں کیسے آئیں اور اتنے ہائر اسٹڈیز پہ کیسے پہنچے. ایک یہ تھا کہ میری امی کا ایک تھپڑ, جو میں 5th گریڈ سے جو ہے 6th گریڈ میں ٹرانسفر ہوئی, تو 1st سیمسٹر میں مجھے انگلش میں بہت کم مارکس ملے. وہ ایکچولی کوئی چیٹنگ کا مسئلہ تھا. وہ مجھے پیچھے بیک پہ جو بیٹھی ہوئی لڑکی تھی اس نے سب جواب جو ہے وہ کاپی کیے تھے, تو ٹیچر نے جو ہے میرے مارکس کم کر کے مجھے ریڈ اس میں کر دیا. وہ تو شکر منتھلی ٹیسٹ تھے تو اس میں اتنا ایشو نہیں ہوا. تو میری امی نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا بچوں کے اوپر, نہ میرے فادر نے. لیکن امی نے اس وقت مجھے بہت ہلکا سا تھپڑ مارا تھا, اور شی واز گیٹنگ کرائڈ کہ میں پڑھنا چاہتی تھی اور مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا, اور میں اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں تو تم جو ہے وہ پڑھ کے نہیں دے رہی ہے. وہ ایک مومنٹ میرے ذہن میں رہ گیا تھا. اور ایک مومنٹ تھا میٹرک میں, مجھے یاد ہے کہ میرے فادر کے جو بزنس بہت ڈاؤن فال کا شکار تھا. اوکے. اور اس وقت ہمارے اتنے اچھے حالات نہیں تھے, تو میں ٹیوشن نہیں لے پائی تھی میٹرک میں. تو 2 مہینے کے لیے میں نے صرف ٹیوشن لی. تو ہمارے جو ٹیوٹر تھے وہ بڑے فیمس تھے, جو یعنی مانا جاتا تھا کہ اے اور A+ گریڈ انہیں کے پاس سے آتا ہے. اچھا. اگر ان سے پڑھا جائے تو میں نے صرف 2 مہینے ان کے پاس میتھس کے لیے گئی تھی میں پڑھنے کے لیے. تو ان سے وہ ایک سوال سالو کر رہے تھے الجبرا کا, تو وہ ہو نہیں پا رہا تھا. اس میں ایک فارمولا لگنا تھا کیوب والا, پھر دوبارہ جو ہے وہ اسکوائر والا فارمولا لگنا تھا, تو وہ اسکوائر کا فارمولا غلط لگا رہے تھے. تو میں کیونکہ بیک بینچر ٹائپ کی تھی اس ٹیوشن سینٹر میں, ویسے میں بیک بینچر نہیں ہوں. اچھا, اب نہیں ہوں؟ اب نہیں ہوں. نہیں, پہلے بھی بیک بینچر نہیں تھی, لیکن اس ٹیوشن سینٹر میں بیک بینچر تھی میں, کیونکہ انہوں نے مجھے ٹریٹ پورے سال نہیں کیا, پڑھایا نہیں تھا, بالکل اینڈ میں آئی تھی. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ یہ فارمولا جو ہے وہ لگائیں تو اسکوائر کا, تو یہ سالو ہو جائے گا سوال. انہوں نے بڑے عجیب انداز سے میری طرف دیکھا اور وہ سوال سالو کرنے لگے. تو وہ اتفاقاً سوال سالو ہو گیا, اس کا رزلٹ بھی آ گیا, میچ بھی کر گیا وہ نا. تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا جو مجھے آج تک یاد ہے.
انہوں نے کہا کبھی کبھی کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے. اوکے. اینڈ دیٹ واز دی مومنٹ, وہ جو اسٹل وہ جو بات ہے نا وہ میرے دماغ میں ابھی تک ہے, کھوٹے سکے والی. اچھا لیکن آپ کے اس بات سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو استاد ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی والدین کا درجہ رکھتے ہیں, تو استادوں کو اپنے شاگردوں کے لیے ہمیشہ بڑا ہی سختی کرنی چاہیے, لیکن جس طرح سے آپ جن جملوں کا استعمال کریے کہ انہوں نے کیا وہ میرے خیال سے تھوڑے سے ہارش تھے, اس سے موٹیویشن لو ہو جاتی ہے بچے کی نا, ڈسکریجنگ کرنے والے کہ یہ کیا کر سکتا ہے, یا یہ جس طرح 2 مہینے میں کون سے میتھس پڑھ کے A1 گریڈ لے لے گی, یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیونکہ 9th میں B گریڈ ہے تو کون سا A گریڈ آ جائے گا. رائٹ. تو اچھا یہ 2-3 چیزیں ایسی لائف میں انسیڈنٹ ہوئیں کہ سوچا کہ نہیں بس اب تو میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ پھر پرنسپل صاحب نے, میری 27 ہم اسٹوڈنٹ تھے جب ہم 6th گریڈ میں آئے ہیں, تو میرا 27th رینک تھا. سو فرسٹ سیمسٹر میں آئی جمپڈ آف ٹو 11th رینک, دین آئی جمپڈ آف ٹو 7th رینک. تو پرنسپل نے ابو کو بلا لیا کہ کیا ایسا کیا ہے کہ یہ اتنے اچھا پڑھنے لگ گئی ہے. تو پھر اس کے بعد سے کنٹینیوٹی رہی. پھر میں نے اپنی مرضی سے, کیونکہ ہم لوگ فیوڈل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو وہاں لڑکیاں زیادہ پڑھتی نہیں ہیں, تو میں پہلی فیمیل تھی جس نے ماسٹرز میں خود ہی جا کے ایڈمیشن لے لیا تھا, اور ابو کو لا کے جو ہے نا فیس واؤچر دے دیا کہ فیس جمع کرا دیجیے. ابا نے کچھ کہا تو نہیں؟ ابا کے ایکسپریشن بس, میرے والد صاحب بہت سپورٹنگ ہیں, اور آج جو بھی کچھ میں ہوں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ میرے والد صاحب کا ہاتھ ہے. اچھا لیکن پھر یہ کرمنالوجی ہی کیوں, کچھ اور کیوں نہیں؟ کرمنالوجی اس لیے کیونکہ بیسیکلی ایک تو یہ سبجیکٹ بہت ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, باقی جو اگر دیکھا جائے اس لیے. اور میرا شروع سے انٹرسٹ یہ تھا کہ میں سوشل ایشوز, سائیکولوجیکل ایشوز کے اوپر کام کر سکوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جن سائیکولوجیکل ایشوز سے گزری, کیونکہ ہمارے کزن میرجز ہوتی تھی تو میرے بڑے بھائی کو ریکٹس کی بیماری تھی, تو وہ ایک سرٹن ایج پہ آ کے ان کی گروتھ رک جاتی ہے. تو وہ جب وہ اسکول سے وہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا تو میں اکیلی رہ گئی اپنی کلاس میں. تو بس وہ جو لڑکوں کا گروپ تھا اس میں ایک فیمیل میں تھی ساتھ, ایک لڑکی, تو وہ پھر اسی طرح چلتا رہا آگے تک. تو پھر ہم آئی کام ہم نے ساتھ کیا, ہم 5-6 لوگ تھے, پھر ہم نے بی کام ساتھ کیا. اچھا جب آپ کیونکہ جب آپ کرمنالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی باڈی لینگویج, آپ یا مائنڈ ریڈ کر سکیں, یو نو دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. سائیکالوجی پڑھتے ہیں اس میں, اور جو کرمنل ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو لوگ کرمنالوجی پڑھتے ہیں وہ سامنے آنے والے شخص کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ کلپریٹ ہے یا انوسنٹ ہے. ٹھیک ہے, اتنی ایٹ دا کرائم سین جو ہے آپ کو سسپیکٹس میں سے بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے, یعنی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں سسپیکٹس کو. اچھا, تو اس کو کرمنالوجی کو پڑھنے کے بعد عام زندگی میں لوگوں کی پہچان آسان ہو گئی؟ بالکل آسان ہو گئی, مدد ملی اس سے, بہت زیادہ مدد ملی. کئی لوگوں کے چہرے کو لے کئی لوگوں کی منافقت سامنے آتی ہے, کئی لوگوں کا وہ مسکراہٹ سامنے آتی ہے جس کے پیچھے جو ہے حسد یا ایک جلن ہوتی ہے. مشکل نہیں لگتا کہ جب آپ لوگوں کو اتنا پڑھنے اور سمجھنے لگ جائیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں تو اس کو بھی جانتا ہوں, میں تو اس کو بھی جاننے لگی ہوں, تو پھر آپ اپنے ایموشنلی اپنے آپ کو وہ انٹیکٹ نہیں کر پاتے لوگوں سے؟ لازم بات ہے جب آپ اتنے ہائی فیلڈ میں جاتے ہیں, اتنی ایجوکیشن لیتے ہیں, آپ کا ایک میرا ایک پریکٹیکلی بھی ایک پروفیشنلی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, تو اس میں آپ کو سب سے بنا کے رکھنی ہوتی ہے, آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہوتا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے منہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں یا دوسری غلط بات کر رہے ہیں, تو ہم اس کے لیے کوئی ایکسپریشن دیتے ہی نہیں ہے نا اس بات پہ, تاکہ کیونکہ اگر آپ نے کوئی آنسر دیا یا کوئی امپریشن دیا اس کے اوپر تو وہ فوراً سے جو ہے وہ اس کو. اچھا یہ بیکاز اس وقت ہمیں دیکھنے والی زیادہ تر خواتین ہیں مارننگ شوز کو, تو یہ ضرور بتاؤ کہ جب کرمنالوجی میں فیمیل کی اگر میں اسپیسیفک بات کروں تو اس میں ان کا آگے فیمیل فردر کریئر کیا ہوتا ہے, وہ کیسے اس کو پرسو کر سکتی ہیں؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی, میں نے کرمنالوجی جو ہے نا وہ جینڈر بائسنس پر ہے ہی نہیں نا, اس میں جینڈر کاؤنٹ نہیں ہوتا. کرمنالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کرمنالوجسٹ ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے, اس میں میل فیمیل نہیں ہوتا. تو یہ اس سے اوپر کی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. جب میں کافی عرصے سے پچھلے 6-7 سال سے جو ہے مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے کنسلٹنٹ کرمنالوجسٹ بھی رہ چکی ہوں, اور اسٹل کام بھی کر رہی ہوں, اسپیشلی سندھ پولیس کے ساتھ ہمارے اپ کمنگ کافی پروجیکٹس ہیں. اوکے. تو میری ایکسپرٹیز میں کرائم سین انویسٹیگیشن ہے, نیگوسیشن ہے. تو آپ لوگ بیسکلی آپ لوگ کام یہ کرتے ہو کہ جب ایک
جرم ہو جاتا ہے تو آپ اس کرائم سین پر جاتے ہو اور وہاں پر پھر انویسٹیگیٹ کرتے جی ہو. انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ایویڈنس کلیکشن ہے, فورینسک ہے, لیکن ہماری پولیس ابھی اتنی زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے. اوکے. تو ہم ابھی ہمارا ایم او یو سائن ہوا ہے یونیورسٹی آف کراچی کا کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ سے, تو جہاں جیسے ہم لوگ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ آگے پولیس کو کی ٹریننگز میں اور ان میں ہیلپ کریں گے مختلف. اچھا, تو آپ لوگوں کا کیا ڈائریکٹلی جو کرمنلز ہوتے ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ ہاں جی, میں پچھلے ایک پریویس آرگنائزیشن میں کام کر رہی تھی تو بالکل ہوتا ہے, بلکہ ہم ان کی پروفائلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان سے انٹرویو بھی کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. اچھا, کیونکہ ایک انٹیروگیشن نہیں کر رہے ہوتے, انٹرویو کر رہے ہوتے. اچھا, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ نہ مطلب کسی کو مرڈر کیا ہے, یا ہمارے یہاں تو ہر دن نیا نیا کوئی ریپ کیس سامنے آ جاتا ہے. اس طرح کے جو سسپیکٹس ہیں, ایک عورت ہونے کے ناطے, جس طرح ابھی یہ جو موٹر وے کیس ہوا, اس میں جس طرح سے وہ ابھی میں صبح اپنی ہیڈ لائن سن رہی تھی کہ اس میں ابھی تک اس شخص کو پکڑا ہی نہیں جا سکا, اینڈ کرائم سین سے جو بھی ساری چیزیں. اچھا, یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اب اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے کہ فورینسک لیب کے تھرو ہر چیز کے سیمپلز اینڈ ڈی این ایز اینڈ آپ پہنچ جاتے ہیں سسپیکٹ کی طرف. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا سائیکی ہے ان کرمنلز کی کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سزا نہیں ہوگی اس لیے کھلے عام ہی سب کچھ کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہی پرابلم ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ڈیٹرنس نہیں ہے بالکل بھی نا. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر مجرم پکڑا بھی جائے نا تو وہ ایزیلی جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے, کیونکہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے. تو ہم زیادہ فوکس اسی لیے کرتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں کہ جی ایویڈنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بھی کرائم سین کے اوپر جائیں تو رائٹ, جتنے زیادہ آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں گے, مطلب کوئی بھی کرائم سین ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایویڈنس نہ ہو. یہ انویسٹیگیٹر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے. یہ کام آپ لوگوں کے انڈر آتا ہے یہ اس میں. جی بالکل, یہ میں. تو آپ لوگ اچھے سے کلیکٹ کیا کریں نا تاکہ اس کو پراپر سزا مل سکے. یہ ہوگا کہ میں ہر ٹریولنگ کرتی رہوں ٹوٹل. ایسے بھی میں نے بہت ٹریولنگ کی ہے اس سلسلے میں, لیکن یہ ہے کہ اب ہر کیس پہ تو نہیں جا سکتی. اچھا, یہاں ایک اور بھی بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ یہ جو لوگ جو بھی سو کال, کیونکہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تو وہ ملزم کہلاتے ہیں. وہ پولیس والوں کے سامنے, کیونکہ ہمارے یہاں مار کٹائی بھی کی جاتی ہے اگلوانے کے لیے, مطلب جو نارملی ایک نیا نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں کچھ پولیس کا سلسلہ اس طرح سے. پولیس آرڈر 2002 کے بعد تو پیونیٹیو پولیسنگ کہتے ہیں ہم اس کو, پیونیٹیو پولیسنگ کم ہو گئی ہے, لیکن ہوتا ہے ابھی بھی ڈرائنگ روم کی سیر اور یہ سارا کچھ. تو اس میں وہ پولیس والوں کے سامنے تو شاید اعتراف بیان کر دیتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو وکیل آتا ہے تو وہ اس کو سمجھاتا ہے, اس کو سنہرے خواب دکھاتا ہے کہ نہیں جی ایسا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میجسٹریٹ کے سامنے جا کر وہ اپنے بیان تبدیل کر دیتے ہیں, تو پھر ایویڈنس کام آتے ہیں. یہاں حکومت کا ایک فیلئر ہے نا, جب انہوں نے کہا تھا کرپشن سے پاک ایک وہ جو ہے ریاست قائم کرنی تھی مدینہ کی, تو اس کے بعد کرپشن سے پاک ریاست قائم کرتے ہیں. آپ کی جوڈیشری پولیسنگ سے لے کے پوری جوڈیشری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں لوپ ہولز ہیں. پھر اگر جوڈیشری سے بھی ہٹا دیں, پھر آگے جب پریزن میں آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی لوپ ہولز ہیں. مجرم تو ریسٹ لینے کے لیے میں جو ہے وہ پریزن میں چلے جاتے ہیں, 1-2 مہینے جی آرام سے میں جیل میں گزار کے آتا ہوں. ایسا ہی ہے. اور ابھی یہ جو پکڑے گئے ہیں جس میں 2 سسپیکٹس ہیں, ایک شفقت اور دوسرا عابد, انہوں نے یہی کیا. یہ پچھلے کوئی 5-6 سالوں سے یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں, اس کے بعد یہ ریپ کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, جیل جاتے ہیں, 2-3 مہینے وہاں رہتے ہیں, پھر نکل کے آ جاتے ہیں. لیکن میرا ایک کوشچن ہے واردات کرتے ہیں کہ جتنی نیوز چل رہی ہے, بلکہ اداروں سے ہی کوشچن ہے جو انویسٹیگیٹ کرے, خاص طور پر سائیو سے ہی کوشچن ہے کہ ایک بندے نے 2012-13 میں کسی ریپ کیس میں انوالو تھا, وہ سسپیکٹ پکڑا گیا. کیا اس وقت ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوتی تھی؟ کہ آپ نے کیسے ثابت کیا کہ ابھی کے جو ڈی این اے ہے, آپ کے پاس تو ڈیٹا بینک ہی نہیں ہے ڈی این اے کا, تو آپ نے ڈی این اے کیسے میچ کیا ان کا؟ اب یہ تو اتنا ٹیکنیکل کوشچن, آپ کیونکہ آپ اس فیلڈ سے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے جو ہے وہ جوابات ملنے چاہیے. عوام کو پتہ نہیں گمراہ کیا جا رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت غلط چیز ہے. یہ بہت ہی انٹرنیشنل لیول پر یہ نیوز ڈسکس ہو رہی ہے اور پاکستان کا بڑا برا سا امیج جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ نے ٹھیک کہا, آئی او جو ہے ان کو تھوڑا سا احتیاط اور خالی صرف یہ کیس نہیں ہے. میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ 5 سال سے 50 سال تک کی جو ہے خواتین کو نہیں چھوڑتے. آپ دیکھیں گے ان میں یہ چیز پوری پائی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, آپ کتنے کیسز دیکھ لیں ان کے ریپ کیس اور مرڈر کیسز. آپ کو کیا لگتا ہے ایسی 1-2 چیزیں کیا حکومت کی طرف سے کی جائیں کہ
پاکستان میں ہم کرائم کو کنٹرول کر سکیں؟ سب سے پہلے بات یہ تو حکومت سے پہلے انسان کو جو ہے خود اپنے سیلف کیتھارسس کرنا چاہیے. ہم لوگوں کا اکثر یہ ہوتا ہے, میں براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہوں, 15 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ وابستہ ہوں, پروگرامس بھی کرتی رہی ہوں اور ساتھ ایز اے ایگزیکٹو پروڈیوسر کام کرتی رہی ہوں. تو ہم اکثر سوال ہوتا تھا, اینکر لازمی یہ سوال پوچھتے تھے یہ حکومت کس میں, تو میں ہمیشہ کہتی تھی یار سارا کام حکومت کا نہیں ہے, آپ کا اپنا بھی جو ہے نا کچھ جو ہے ان پٹ ہونا چاہیے. آپ نے خود کیا کیا, آپ یہ بھی تو بتائیں نا. ہاں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ڈرایا جائے, ہمیں خوف میں رکھا جائے اور ہمیں پتہ ہو کہ اس کو کرنے پہ مجھے یہ سزا ملے گی یا میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. دیکھیں دو چیزیں, ایک ٹیررزم تھا, وہ ایک الگ سینیریو تھا, جو وار آف ٹیرر کی وجہ سے ہم اتنے ہائی سیکیورٹی میں اور رینجرز میں, خاص طور پر کراچی میں آپ دیکھیں تو پلے بڑے ہیں اور اسی کے انڈر رہے ہیں. ابھی بھی یہاں رینجرز نہیں گئی, حالانکہ صرف میرے خیال سے 6 مہینے اور 1 سال کے لیے آئی تھی, 6-7 سال ہو گئے ان کو. ٹھیک ہے. اور لیکن پھر بھی یہ ہے کہ پھر وہی میں بات کہوں گی آپ سے کہ دیکھیں اس فیلڈ کو چوز کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں اس میں ایسی اسٹڈیز ہیں اور ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو آپ پڑھ کر جو ہے وہ آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی اور معتبر اداروں کی یہ بڑی اچھی بات ہے. وی وش یو گڈ لک کہ آپ اسی طرح سے آپ لوگ اچھا کام کرتے رہیں. خواتین کو بالکل یکساں مواقع ملنے چاہیے تو وہ بہت بہتر پرفارم کر سکتی ہیں. میں یہاں ایک بریک لوں گی اور ملوں گی آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور پروگرام کے سٹارٹ میں ہی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آج ان پیارے لوگوں سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی جنہوں نے کمپلین نہیں کی کہ یہ نہیں ہے, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. انہوں نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے. یہ روشن مثالیں ہیں اس ملک پاکستان کی. سب سے پہلے پرسنالٹی آئی فیل سو گریٹ کہ مجھے موقع مل رہا ہے ان سے ملنے کا اور آج یہ جی اٹھا پاکستان کا حصہ بنے ہیں. پھر آپ کو اچھا, میں بہت عجیب سا مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے لیکن ہم ان کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ضرور ان کی بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا کہ کس طرز پہ یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بلائنڈ ہیں یہ, لیکن ان کی پرسنالٹی کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں. ڈاکٹر صابر مائیکل صاحب ہیں, یہ سوشل ورکر کا کام کرتے ہیں. پیس ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کراچی یونیورسٹی میں سوشیولوجی بھی پڑھاتے ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بھی بہت شکریہ اور وعلیکم السلام. میرے پاس آپ کو پتہ ہے میرے لفظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے جب میں آپ کا انٹرو کروا رہی تھی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے تو اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں کیا ماشاءاللہ سے, صرف کمپلینس کرتے کرتے زندگی گزار دی. اور ابھی آپ سے بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی بہت اچھا لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے سوسائٹی سے فائٹ بھی کی اپنا حق لینے کے لیے, جو ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں اور آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. اور جب آپ کو لگے کہ آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی سوسائٹی کی آواز بنیں. تو بڑی کمپوز پرسنالٹی ہے, بہت ہی پازیٹیو وے میں اپنے آپ کو بھی لے کر آگے بڑھ رہی ہیں, اپنی سوسائٹی کی بھی آواز بنتی ہیں ارسپیکٹیو کہ کون کیا ہے کیسا ہے. یہ حق اور سچ کی آواز بننا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے یہ کام بھی کر رہی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں نیشا راؤ, یہ پریزیڈنٹ ہیں ٹی پی ایس کی ٹرانس پرائڈ سوسائٹی کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بھی مل کے, اینڈ ڈیفینیٹلی آپ سے بھی آج بات ہوگی تو بہت ساری چیزیں جاننے اور سمجھنے کو ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہوتے یہ ہیں کہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ رہا ہے اور سب سے بہترین دوست جو ہے وہ کتابیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بکس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, بڑی اچھی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک این جی او ہے جس سے یہ ایسوسیٹڈ ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر ہیں HHSF کے, ہم ہیں شاہین فاؤنڈیشن کے سید محمد عماد الدین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ جی اٹھا پاکستان کا حصہ بننے کے لیے. اسٹارٹ کریں گے ڈاکٹر صابر صاحب آپ سے. یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں تو جب گھر میں
کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو اگر کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے کسی نہ کسی طرح کی ایون اس کا اگر رنگ بھی کم ہو تو محلے والے یا خاندان والے ہی بولنے لگ جاتے ہیں چلو رنگ کالا ہے منڈا تے ہے, اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا سوسائٹی کا, ہمارے اپنوں کا, مطلب سمپتھی دیتے ہیں ورڈ سے. سو یہ جس پرابلم کا آپ شکار ہیں یہ آپ کو بائی برتھ رہی ہے؟ یس اٹس بائی برتھ. اوکے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ جو کمپلین ہے یہ ایک بیہیویئر ہے انسان کا, بالکل نیچرل بیہیویئر ہے. ہاں انسان کو ذرا سی بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس کی فوری طور پہ کمپلین کرتا ہے. صحیح. دیٹس کالڈ اسکیپ بیہیویئر. اچھا وہ خود کرے نہ کرے دوسرے مجبور کر دیتے وہ ہیں, دوسرے بھی بعض اوقات مجبور کر دیتے ہیں, لیکن نیچرلی انسان کے اندر بھی کوئی چیز وہ ہوتی ہے, کیونکہ ہر انسان کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہے اپنے پریزنٹ جو اس کا اسٹیٹس ہے. دیکھیں خدا نے ہر انسان کو ایک مقصد کے لیے لے کے آیا ہے, اور جس مقصد کے لیے لے کے آیا ہے خدا نے اسے وہ صلاحیتیں وہ وسائل اس سے ایکوپڈ کیا ہوا ہے. اب جس سے جتنا کام لینا ہے خدا نے اس کو اسی حساب سے تیار کیا ہوا ہے. اب مجھے خدا نے تیار کرنا تھا ایز اے ٹیچر, ایز اے سوشل ورکر, ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, تو مجھے وہی چیز دی گئی. اب میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ مجھے پی ایم والی سہولتیں ملیں یا پی ایم والا اسٹیٹس ملتا ہے, یار میں کرکٹر کیوں نہیں تھا, مجھے اتنی شہرت کیوں نہیں ملی. میرے حساب سے مجھے جتنی شہرت, جتنا ٹائم, جتنی وسائل, جتنی سپورٹ چاہیے تھی وہ اویلیبل رہی خدا کی طرف سے. رائٹ. تو ایسا ہے کہ یہ لیکن آپ کی لائف میں انسپریشن کیا رہی کہ میں اتنا سب کچھ کروں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی؟ اچھا جی, انسپریشن یہ ہے, بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں, کارل مارکس. کارل مارکس نے یہ کہا تھا انسان کو وہ چیز پڑھنی چاہیے اور وہ چیز کرنی چاہیے جس سے کہ معاشرے کو براہ راست فائدہ پہنچے. رائٹ. تو دیٹس ہاؤ آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں نے سوشل ورک میں ماسٹرز کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنا ہے, اور نہ صرف ایکیڈیمکلی سرو کرنا ہے بلکہ چونکہ میں نے ہمارے اس معاشرے میں جہاں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں, بہرحال ٹو سم ایکسٹینڈ مختلف طبقات کے ساتھ ڈسکریمنیشن بھی موجود ہے, تو اس کو کمپلین کرنے کی بجائے آئی ڈیسائیڈڈ کہ ایسی سیکٹر میں جا کے کوشش کرنی ہے کہ ان پرابلم کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے رادر دین کمپلین. گریٹ. تو یہ بڑی اچھی انسپریشن ہے. مزید بھی ہم ڈاکٹر صابر سے بات کریں گے. نشا, ہاں لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سوسائٹی بیہیویئر. جس طرح ہم ابھی ان سے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم تو اتنی چھوٹی جو شخص اس پرابلم کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی دس از ہاؤ مائی لائف از, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے تو میں نے اب ایسے ہی زندگی گزارنی ہے, کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ انسان کی طاقت سے زیادہ اس کو دکھ یا تکلیف نہیں ملتی, سوسائٹی نہیں جینے دیتی. اب میں اگر آپ کی بات کروں تو آپ کی سوسائٹی شاید بہت سارا کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتی. کچھ بتائیے اپنے بارے میں, کہاں پیدا ہوئی آپ, پھر کیا سپورٹ ملی اور کیسے یہاں تک پہنچی؟ بیسیکلی میں لاہور سے ہوں. میرے پیرنٹس لاہور میں ہی رہتے ہیں. اچھا. میں اکیلی کراچی میں رہتی ہوں. میٹرک تک میں نے اپنے گھر پہ ہی اسٹڈی کیا تھا. اوکے. تو گھر والوں کا بیہیویئر کچھ اچھا نہیں تھا اور میرا اپنی کمیونٹی کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا جو میرے پیرنٹس کو اچھا نہیں لگتا تھا. اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں تو وہ تھوڑی سختیاں مجھ پر کرتے تھے تو وہ میں برداشت نہیں کرتی تھی. کیسی سختی کرتے تھے؟ مثلاً گھر سے باہر کم نکلنے دینا, دوستوں سے کم ملنے دینا, اور مجھے کیوں میرے اندر خواجہ سراؤں سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں ان پر فوکس کرنا کہ میں ایسا نہ کروں, میں اس طرح کروں. مجھے گھر ایسے لگتا تھا جیسے میرے لیے ایک قید خانہ ہے. تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے فرسٹ ٹائم بھاگ کر کراچی آ گئی تھی. بس میرا اس ٹائم. آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ کمپلیٹ اگر دیکھا جائے تو میرا ایک ہی بھائی ہے اور ایک ہی بہن ہے. اچھا, تو آپ کے پیرنٹس کا رویہ جیسے آپ کے ان بہن بھائیوں سے تھا ویسا آپ کے ساتھ نہیں تھا, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں, میرے پیرنٹس کا مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. ابھی بھی میرے پیرنٹس مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, لیکن وہ میری ایک فیلنگس نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ میرے دل میں اور دماغ میں کیا چل رہا ہے. کیا تھا جو وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے؟ وہ مجھے ایک ایز لڑکا فیل کرتے تھے جبکہ میں ایک لڑکا نہیں تھی. وہ میری جو آئیڈینٹی تھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. جو میں ان کو بتانا چاہ رہی تھی وہ اس پر بلیو نہیں کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے شاید یہ میری کوئی بیماری ہے, سائیکیٹرک سے ملنے کے بعد یا میرے جو ٹریٹمنٹ ہوگا اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی. لیکن وہ ٹھیک طریقے سے مجھے کوآپریٹ نہیں کر پا رہے تھے.
اوکے تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ گھر چھوڑ دیں گی؟ ہاں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس طرح کی لائف سے اچھا ہے کہ میں آزادی کی زندگی جی لوں، میں بھاگ جاؤں گھر سے. لیکن اسٹارٹنگ میں تو مجھے بہت زیادہ پرابلمس آئیں. میری ایج کم تھی، 15 ایئرس تھی جب میں فرسٹ ٹائم کراچی آئی. میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے. اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ آ کر رہنے لگ گئی. کمیونٹی کے لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے کوآپریٹ اچھا کیا. مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، نہ اچھی کوئی جاب کر سکتی تھی، نہ مجھے ویڈنگ ڈانسنگ کا پتہ تھا، کچھ بھی نہیں مجھے پتا اچھا تھا. مجھے یہ بتائیں، میں ود آل ڈیو رسپیکٹ، ٹھیک ہے، ہر چیز سے پہلے ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اللہ ہمارے دین نے، بلکہ ہر شخص کسی بھی مذہب کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو انسانی حقوق اس کو میسر آنے چاہیے. دیکھیں یہ یونیورسل لا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہی کیوں ہے کہ اگر کوئی ٹرانس ہے تو اس کو ڈانس ہی آنا چاہیے، وہ اسی سے ہی پیسہ کما سکتا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ شرط کیوں جوڑی جاتی ہے؟ جس طرح ابھی آپ نے بھی کہا میں 15 سال کی تھی، مجھے کچھ اور نہیں آتا تھا، لیکن ڈانس بھی نہیں آتا تھا کہ میں پیسے کما سکوں، فنکشنز کر سکوں. یہ کانسیپٹ کیوں ہے؟ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ہم ایک اسٹگما کیا گیا ہوا ہے کہ ہم یا تو ویڈنگ ڈانسنگ کریں گے یا بیگنگ کریں گے یا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس طرح کی پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا جائے گا سوسائٹی کی طرف سے یا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح عزت کی زندگی گزار سکیں. کیوں ہمارے لیے سوسائٹی میں پہلے سے ہی لوگوں نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے ہم بدنامی کا دھبا ہیں، ہمیں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں، اس لیے ہمیں یا تو بیگنگ کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے یا ہم پھر اپنے روزگار کمانے کے لیے دوسرے ذرائع میں اختیار کر لیتے ہیں. اگر ہم، کیونکہ یہ ایک لمبی تاریخ ہے اور یہ اگر تاریخ پڑھیں آپ ٹرانس کی تو آپ کو یہ چیز بھی ملتی ہے کہ شرفا جو ہیں وہ جہاں پر مرد نہیں جا سکتے تھے وہاں پر ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑا جاتا تھا کہ یہ ان کی تربیت کریں گے. یہ ایک تاریخ رہی ہے. اگر میں انگریزوں کے دور سے پہلے کی بات کروں کہ یہ ایون کہ طب میں بھی یہ لوگ تھے، یہ بچوں کی تربیت بھی کیا کرتے تھے، یہ گھروں کی رکھوالی بھی کیا کرتے تھے، بہت سارے ایسے کام تھے جو یہ، اور ایون کہ ان کے فیصلوں کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی تھی. لیکن یہ جہاں بیچ میں بگاڑ آیا وہیں پر ہم سوسائٹی کو تو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں غلطی آپ لوگوں سے بھی ہو گئی. میں عماد صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں پھر ہم آگے جاتے ہیں. تو میں ڈیفینیٹلی آپ نے تو جو کام کیا ہے، آپ اس وقت لاء سے وابستہ ہیں، وہ بڑا ہی روشن ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. عماد صاحب یہ بیکاز ہم ٹیبو سیٹ کرتے ہیں، جس طرح ابھی یہ بھی بات کری تھی، اور انہوں نے اس ٹیبو کو توڑا ہے. یو نو شی از پروفیشنل لاء ماشاء اللہ سے، یہ اب کنسلٹیشن کر رہی ہیں لوگوں کی. سو اس طرح سے کتاب انسانی ذہن کو سوچنے میں کتنا کردار ادا کرتی ہے؟ آپ اس کو سمجھتے ہوں گے تبھی آپ نے یہ کام شروع کیا. بیسکلی جو ہے بکس جو ہے نا کہ کہتے ہیں ہمارے یہاں جو ابھی آج کل کے جو اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے جو ریسنٹلی وہ بکس پہ توجہ نہیں دیتے، کتابیں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اور کتابیں بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہیں. ہسٹوریکل بھی آپ کی جو ہسٹری ہے وہ بھی آپ کے جو موجودہ جو آپ کے کورسز ہیں، بہت ساری چیزیں، تو اس پہ توجہ نہیں ہے. تو ہم نے پلان کیا کہ ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کتابیں پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے ٹارگیٹ کیا گورنمنٹ اسکولس کے اوپر. جب ہم نے گورنمنٹ اسکول کا سروے کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ان بچوں کے پاس تو جس کلاس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس وہی بکس نہیں ہیں، اور پورا سال گزر جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں ان کے پاس بکس نہیں ہیں، اور وہ آلریڈی کیا کہتے ہیں نئے کلاسز میں وداؤٹ اپنی کلاسز کے بکس پڑھے پرموٹ ہو جاتے ہیں اور نئے کلاسز میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حالات ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے جو ہے نا اس سال لاسٹ ایئر ہم نے کیا کہتے ہیں 10,000 اسٹوڈنٹس کو بکس پرووائڈ کیے، اور اس سال ہم نے 2020 میں 25,000 کو ٹارگیٹ کیا تھا کہ ہم 25,000 اسٹوڈنٹس کو بکس پرووائڈ کریں گے سارے. رائٹ. اچھا ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، کالر بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ. ہیلو. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا مجھے آواز پراپر نہیں آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے. جی ڈاکٹر صاحب کہیے. فرسٹ آف آل تو جی میں آپ کو عزت پیش کروں گا کہ آپ نے جو آج مہمان بلائے ہوئے ہیں حقیقی معنوں میں میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، بہت بہت شکریہ. اپنا موضوع کیا جو کہ اس معاشرے کی گول نایاب ہیں. بے شک کرنے کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی کہ تھینکس لاڈ کے کسی نے احساس سے بھی کسی چیز کو دیکھا جو کہ اللہ کہتا نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، اندھے ہوتے ہیں دل. تو
पाकिस्तान में बेशुमार इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, हम सिर्फ तजजिए करते हैं। जो आपके साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं ये यकीन से कहता हूँ कि जो ये बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एहसास से रिफ्यूज होगी, और इनको सुनने का हमें आज मौका मिलना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान के झंडे में जो रंग अक़लियत में दिखाया जाता है, हम जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि जिस अल्लाह का हमारे लिए हुक्म है, हम वहाँ पर अक़लियत और अक्सरियत असनाफ के अगर तनाज़ुर में देखेंगे, ट्रांसजेंडर्स पाकिस्तान में थोड़ी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी जो है वो कॉल कट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मुझे हेडलाइंस के ब्रेक पे जाना है। सो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जो आपने बातें की डेफिनेटली वो मेहमान मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह आप ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थे और वो कह रहे थे कि बड़े नायाब लोग मौजूद हैं, तो यस ऐसा ही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साबिर माइकल, निशा राव एंड सैयद मोहम्मद इमादुद्दीन साहब। इमाद साहब, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जब किताब ही नहीं होगी तो इल्म कैसे हासिल होगा? एक सोर्स है ना कि जिसके ज़रिए आप, और आपने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स ही नहीं होती और उनको नेक्स्ट क्लास में भी भेज दिया जाता है। तो लास्ट ईयर भी आप लोगों ने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की, इस साल का आप लोगों का क्या टारगेट है? इस साल हमारा था कि हम 25,000 स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड करेंगे। ओके। कोविड की वजह से जो है ये सिलसिला रुक गया था हमारा, और अभी जैसे ही कल से स्कूल्स खुलें तो हमने बुक्स बांटना शुरू किया, और साथ में बच्चों को जो है वो मार्क्स भी तकसीम कर रहे हैं। ऊपर से उनको सैनिटाइजर्स भी दे रहे हैं और उनको जो है अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि किस तरह वो स्कूल में आके क्या कहते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए किस तरह अपने आप को महफूज रख सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं। उन बच्चों जिनके पास किताबें नहीं हैं ख़रीदने के लिए, तो वो मार्क्स कहाँ से बेचारे परचेज़ कर सकेंगे। तो इस साल हमारा अभी प्लान ये है कि हम दिसंबर से पहले इन बच्चों को जो इनकी नई क्लासेस की जो बुक्स हैं वो हम प्रोवाइड करें। हमने अभी 3-4 दिन पहले भी क्या कहते हैं जो डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बच्चों से भी हमने कहा था कि जो नए क्लासेस में प्रमोट हो गए वो अपनी पुरानी बुक्स जो हैं वो हमें डोनेट कर दें, और हम उनको प्लास्टिक कोडिंग करके और सही करके उन बच्चों को, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते। और हमारे पास अभी इन्वेस्टिंग हुई है कि जो प्राइवेट स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स का भी इस कोविड में जो माशी बुरहान आया है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी है, और लोग काफ़ी कॉल्स कर रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते किताबें, तो हमें प्रोवाइड करें। तो उस पर भी हम काम ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जो बुक्स हैं उनको एक तो अच्छे से यूज़ करें, उसके बाद आप इन तक पहुंचा दें, और ये फिर उसको थोड़ा सा बेहतर कंडीशन करके जो भी ज़रूरतमंद बच्चे उन तक ये पहुंचा देंगे। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब टाइम मेरे पास कम है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी लोगों तक पहुँचे। मुझे ये बताइए कि ये जो लोग अपनी ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ देते हैं ये सोच के कि किसी ना किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है या वसाइल नहीं है, तो आपने जिस तरह से अपनी लाइफ गुजारी है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एजेंडा फोकस करने के लिए लोगों को बताएं तो वो क्या होगा? बड़ा बुनियादी सा एजेंडा है। मजहबी तौर पे, समाजी तौर पे, इखलाकी तौर पे हमें ये सिखाया और बताया जाता है कि मायूसी गुनाह है। ट्रू। जब हम मायूस हो जाते हैं तो सबसे पहले तो हम कुफरान नेमत के मुर्तकिब होते हैं जी। जो किसी भी मजहबी और समाजी तौर पे ठीक नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि हमें ये समझना है और इस पे बिलीव रखना है कि जो भी दुनिया में आया है उसकी एक अपनी बलाहट है, अपना मकसद है। खुदा ने किसी छोटे से काम के लिए भेजा। मिसाल के तौर पे अगर कोई बहुत गुमनाम शख्स भी है तो उसकी बुलाहट यह है कि खुदा ने उसको जो औलाद दी है, 2 बच्चे 3 बच्चे, उनको इतना अच्छा पढ़ाए, कारआमद शहरी बनाए कि वो ना सिर्फ अपने ख़ानदान को बल्कि दूसरे मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद हो। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़रा हाई ना करें, अपने वसाइल में रहने की कोशिश करें। और वो मुझे हदीस याद आती है कि हमेशा इंसान को अपने से नीचे देखना चाहिए जी। जब हमारी आदत ये कि हम अपने से ऊपर देखना चाहते हैं, सही है ना। अब तो और वक्त के साथ साथ हमें चीज़ें मिलती रहती हैं, लेकिन अब असल में बात यह है कि हर एक को हर चीज़ नहीं मिल सकती इस माशरे में। राइट, वेरी पॉजिटिव एंड बहुत ही बेहतरीन मैसेज, और अगर आप इसको ज़िंदगी में समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा निशा, माशाल्लाह से आप आज अपना एक नाम बना चुकी हैं अपनी कम्युनिटी में। सो वक्त कम है, वो सफ़र जो आपने किया भी आप मुझे ब्रेक में बता रही थी कि आपने सड़कों पे मतलब ये बेगरी करके आपने पैसे जमा किए अपनी पढ़ाई के लिए।
जब मैं कराची में आई थी तो हमारे पास इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं था कि हमने घर का किराया देना है, खाना है, तो बड़ी लाइफ टफ थी। और मैंने ज़िंदगी में कभी बैगिंग नहीं की थी, क्यों मैं एक इस तरह के घराने से थी जहाँ पर लोगों को दिया जाता है जबकि लिया नहीं जाता। ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद के लिए ही रोडों पर चौराहों पर जाकर भीख मांगूंगी। तो जब मैं अपनी कम्युनिटी में आई तो हालात इस तरह के हो गए, मुझे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। और मेरे लोगों ने मुझे कहा कि अगर तुम भीख नहीं मांगोगी, खाओगी कैसे, सरवाइव कैसे करोगी। तो मैंने उनके कहने पर 1 साल भीख जब मांगनी स्टार्ट की तो मैंने देखा कि बैगिंग करने से मेरा फ्यूचर नहीं बनेगा और मैं सारी ज़िंदगी बैगिंग ही करती रहूँगी। मैंने 1 साल वेस्ट करने के बाद फिर दोबारा से अपनी स्टडी को कैरी ऑन किया। मैंने फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया, यहाँ तक कि मैं सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। तो मैंने बैगिंग की। उसके बाद जब मीडिया ने, NGO सेक्टर ने, और फिर मैं कमीशन ऑफ सिंध स्टेटस फॉर वुमेन की जो लॉ कमेटी है उन लोगों ने फिर जब देखा तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की। और मैं सबसे ज़्यादा अपने सर का मुदस्सिर इकबाल चौधरी साहब जिन्होंने हर पॉइंट पर मेरी हेल्प की, लॉ में, NGO सेक्टर में, और मुझे एम्प्लॉय अपने साथ अच्छे अच्छे दोस्त बनाने में, NGO रजिस्टर करवाने में, और जिस आज प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी फैमिली के साथ साथ। तो मैं आज यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को लीड कर रही हूँ। क्या बात है जी, वेरी नाइस। बहुत ही बेहतर और पॉजिटिव लोग हैं जो आज इस शो का हिस्सा बने, और किस तरह से ये सिर्फ एक अकेले इंडिविजुअल्स नहीं हैं बल्कि ये अपनी अपनी कम्युनिटीज़ की आवाज़ बन चुके हैं और ये उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली की फ़िक्र करते हैं, लेकिन ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट करती है और हम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको भी मौका दे कि हम अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। निशा जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड इमादुद्दीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं एक यहाँ ब्रेक लूँगी और जब इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अभी तालीम की बात कर रहे थे। तालीम बहुत ज़रूरी है और कोविड-19 में भी तालीम हासिल करने के बहुत सारे ज़राए हैं, उनमें से एक है ऑनलाइन एजुकेशन। इस पर बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और चाहे आप किसी भी मरहले में ज़िंदगी के पहुंच जाएं, आपकी तालीम आपके कैरेक्टर की अक्कासी करती है। ये एक बड़ी खरी और सच्ची बात है। हालात कैसे भी हों, आपको रोशनी ढूंढनी चाहिए। और कोविड-19 में जो पाकिस्तान में मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए जो एक रास्ता इख्तियार किया गया वो था, बल्कि अल्लाह करे है, था नहीं है, चलता रहे, और वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। मैं ये इसलिए बोल रही थी बिकॉज स्कूल्स का सिलसिला, यूनिवर्सिटीज़ दोबारा खुल गई हैं, बहुत अच्छी बात है। वो एक फ़ील कितना मिस कर रहे थे ना। कुछ बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे क्यों खुल गए, कुछ ये सोच रहे होंगे वाओ हम दोबारा जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने टीचर से मुलाकात होगी, तो मिले जुले तासुरात होंगे स्टूडेंट्स के। ये तो सच बात है। तो माई इंटर अकेडमी जिस पे हमने पहले भी बात की है, ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बेहतर तरीके से अपने बच्चों को आप ऑनलाइन एजुकेशन दिलवा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंटरनेशनली जितने भी तरीक़ेकार हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, वो इन्होंने अपनाए हुए हैं और उसी तर्ज़ अमल पर ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं। सो माई इंटर अकेडमी से टीचर हैं हमारे साथ मौजूद है नईम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत ठीक। एंड हमारे साथ हैं मारिज। अस्सलाम वालेकुम मारिज, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा ये बताएं नईम कि अब कॉलेज स्कूल्स खुल गए, सो वो जो ऑनलाइन एजुकेशन पे पेरेंट्स, हमने बड़ी बात की कि पेरेंट्स आए इस तरफ, उन्होंने भी सोचा कि नहीं ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए। तो डू यू थिंक कि ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स खुलने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन वैसे ही आगे बढ़ती रहेगी? अच्छा, ऑब्वियसली पहले हम देखते हैं कि कोविड ने हमें सिखाया क्या है। कोविड की बात की जाए तो इसने हमें एक चीज़ सिखाई कि अगर टीचर्स अपने आप को ज़माने के लिहाज से चेंज नहीं करते, इससे पहले अगर आप देखें तो 10 साल से या 20 साल हो गए टीचर्स को पढ़ाते हुए और वो टीच कर रहे थे, लेकिन जब ये कोविड आया तो उन्हें
जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया था, वो भी वो छोटा सा मोबाइल लेके और वो नोट पैड के ऊपर मतलब उन्होंने रिकॉर्डिंग करके बच्चों को पढ़ाया, उन्हें अडॉप्ट करना पड़ा और उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई इस चीज़ में। ठीक, अब अगर बात करें कि इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, तो देखें हमारा जो अपना मोटिव है वो ये कभी नहीं रहा कि हम जो हमारी कन्वेंशनल लर्निंग है, जो स्कूल सिस्टम है, उसको अपोज करें या वो करें। ये उसके साथ साथ चलने वाली चीज़ है। इसको कहा जाता है ब्लेंडेड लर्निंग या फ्लिप द क्लासरूम। अभी बच्चा क्या होता है, अभी बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है और वो वहाँ जाके एक लेक्चर सुनता है टीचर का, फिर टीचर वहाँ पे उसे होमवर्क देते हैं, एक सवाल करवा दिया, 10 सवाल होमवर्क है, ठीक। अब वो जब घर पे आता है ना तो ऑब्वियसली उसने समझ लिया है, लेकिन वो 10 सवाल बिल्कुल वो नहीं होते। जब वो उसे सॉल्व करने बैठता है तो उसे प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं, जिसकी वजह से एक टीचर को हायर करना पड़ जाता है और वो उसे समझता है। अगर हम चीज़ को उल्टा कर दें, एक लेक्चर टीचर ने रिकॉर्ड किया और वो बच्चा घर से पढ़ के आता है, ठीक। अब जो एक्सरसाइज हैं, अब जो प्रॉब्लम्स हैं, अब जो इनोवेशंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो स्कूल के अंदर करे जहाँ पे वाकई उसे टीचर की ज़रूरत होती है। राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो एक लाजमी जुज़ करार दे दिया गया था कि एक ट्यूटर ज़रूर होगा जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएगा उस बच्चे को, वो स्कूल से आएगा, फिर एक और ट्यूटर आएगा उससे पढ़ाने के लिए। तो अब अगर मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उस ट्यूटर की जगह ऑनलाइन एजुकेशन ने ले ली है, लेकिन इन एडवांस एंड डिजिटलाइजेशन के साथ। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। राइट, तो फिर ये जो टीचर्स जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, अगर हर चीज़ डिजिटलाइजेशन की तरफ चली जाएगी तो फिर उनका क्या होगा? ओके, उनको इसके साथ चलना है, अडॉप्ट करना है। एक टीचर की प्लेस एक मशीन कभी इस तरह से नहीं ले पाएगी। यू ऑलवेज नीड अ मेंटोर। हम ह्यूमंस हैं ना, हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हम जो देखते हैं उसके साथ हम बहुत सारी हमारी चीज़ें डेवलप हैं जिस तरह से एवोल्यूशनरी प्रोसेस से चलता आ रहा है, लेकिन हमें उसके साथ चलना होगा। अब आजकल क्या हो रहा है, एक बच्चा बैठा है, 12 बच्चे एक क्लास में, उनके आंखों पे VR ग्लासेस लगे हुए हैं, एक AI का मॉडल है और वो हर बच्चे को पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे रहा है। एक छोटा सा कंप्यूटर रखा हुआ और हर बच्चे को अलग नज़र आ रहा है उसके हिसाब से, उसके पेस से। तो टीचर्स को इनके हिसाब से चलना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से इस मुआशरे में सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत को दिखाना पड़ेगा। टीचर्स की ट्रेनिंग कौन करेगा, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओके, हम आमतौर पे समझते हैं कि अगर आप फारिगुल तालीम हो गए हैं तो आपका सीखने का अमल रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे पास टीचर्स को ट्रेन करने के लिए भी चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग। तो अगर हमारा टीचर चाहे हमसे पढ़े, वो बच्चों को पढ़ाए, उसे देखने को मिलेगा कि वो क्लास में क्या चीज़ें नहीं कर सकता है, किस तरह से मुनफरिद बना के इंटरेस्टिंग कर सकता है। ओके, हम टीचर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा पॉजिटिव तरीका है, बल्कि ये तो सोसाइटी को एक्सेल करेगी ये सारी चीज़। अच्छा नहीं, बिकॉज माई इंटर अकेडमी के हवाले से जिस तरह जो लोग देखने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बेसिक सवाल है कि कौन से क्लासेस हैं जिनको आप पढ़ाते हैं, कौन से कोर्सेज हैं जो आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं? अच्छा, बेसिकली वैसे जो हमने टारगेट किया है वो है 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस हैं। इसमें हमने अभी साइंस के जो कोर्सेज हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन्हें हमने टारगेट किया है मेनली, क्योंकि यहीं पे बच्चे ज़्यादा स्ट्रक होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सिंध बोर्ड भी है और पंजाब बोर्ड भी है। ओके, ठीक। सो ये हमारे मेन कोर्सेज हैं, लेकिन हम माई इंटर अकेडमी जो हैं बेसिकली वो एक कंपनी का एक हिस्सा है, एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ लर्निंग पिच। हमारे और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एकेडमस 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। ओके, इस तरह TSB, CA, ACCA के लेवल का है। तो हमने काफ़ी लार्ज एक प्लेटफॉर्म की सीरीज़ बनाई है ताकि ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस हम चेंज कर सकें स्टूडेंट का, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द टॉप। राइट, तो आप लोग इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन जो है जी, उसको आप माई लोग इंटर डील अकेडमी करते हैं सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड में। अच्छा, अब अगर आपको लगता है स्पेसिफिक कि आप फिज़िक्स में या बायोलॉजी में कुछ आप वीक हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही सिलेबस जो भी आपका टारगेटेड है आप उसको उस कोर्स को ले सकते हैं। ऐसा ही है? इस बारे में भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, एंड स्टडी किस तरह से कराते हैं आप लोग, और फिर फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, फीस स्ट्रक्चर तो हमारा मार्केट से 50% से भी कम है। ओके, तो जो एक एवरेज कोचिंग की पर ईयर फीस होती है वो 36 to 40,000 पर ईयर एक बच्चा पे करता है एक कोर्स के लिए। हमारे पास वो कॉस्ट 40 to 30% बनती है। राइट, ओके, अगर कोई बच्चा एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है, हम उसको पढ़ाएंगे कैसे? हमें सबसे पहला सवाल खुद भी कुछ पढ़ते हुए या बच्चे को पढ़ाते हुए जो देखना चाहिए या पूछना चाहिए ना, वो ये है कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। आमतौर पे आपको बच्चों के सवालात मिलेंगे कि अच्छा, अगर ये गलत था तो पहले क्यों पढ़ाया, बाद में चीज़ सही हो गई तो वो गलत क्यों पढ़ाई।
ہمیں بچوں کو پڑھانے کا طریقہ اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ وہ سمجھیں اس چیز کو کہ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی, وہ بنانے والا شخص کس مسئلے میں پھنسا تھا جو اس نے سوچا اس طرف, اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں. اس طرح سے ہم لے کے چلتے ہیں تاکہ وہ ایک کور کانسیپٹ پڑھتا ہے, پھر اس کے نیچے اس کا اسیسمنٹ آ جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے, پھر دوبارہ ایک ویڈیو آتی ہے, پھر وہ اس کو اپنے آپ کو اسیس کرتا ہے, پھر اس کا اسائنمنٹ ہوتا ہے, پھر اس کا ایک ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے, بار بار اس طرح سے ایک سائیکل چلتا ہے نا, وہ پکا ہو جاتا ہے. پھر اس کے کوئی کوئریز ہیں, ہمارے پاس گروپس بنے ہوئے ہیں, ہمارا ویکلی سیشن ہوتا ہے ٹیچرس کے ساتھ. آپ آلموسٹ ایوری ٹائم کبھی بھی آپ جو ہے کانٹیکٹ میں ٹیچرس کے ساتھ, اوکے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اچھا نہیں, یہ بھی پلیز واضح کر دیجیے گا, بیکاز ہمارے یہاں بجلی نہیں ہوتی, اکثر انٹرنیٹ کی سروس مہیا نہیں ہوتی, تو پھر ابھی لوگ سوچ رہے ہوں گے آن لائن اب انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا یا بیچ میں سے کہیں سے لیکچر مس ہو گیا, تو آپ لوگ تو ریکارڈ کر لیتے ہیں, یہ بڑی اچھی چیز ہے, تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو گائیڈ کریں. ہم نے ریکارڈڈ کا سیشن رکھا ہی اس وجہ سے, یہ جو ہمارا پورشن ہے وہ اس لیے کیونکہ ہر وقت لائٹ نہیں ہوتی, سب سے بڑا مسئلہ یہ جو ابھی کووڈ کے سچویشن میں بچوں نے نعرہ لگایا کہ نو ٹو لائیو آن لائن ایجوکیشن, اس کا ریزن ہی یہی تھا کہ ایک تو وہ زوم پہ کلاسز ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ پھر ٹائم لائٹ کا ایشو, انٹرنیٹ کا ایشو. سو جیسے ہی کلاس شروع ہوتی ہے لائٹ چلی گئی, اب ایک بچے کی کلاس مس ہو گئی, یا آپ کہیں مصروف ہیں, بچہ کہیں مصروف ہے, تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اب آپ نے ایک دفعہ ریکارڈ کر دیا, اب بچہ اسے 24/7 کبھی بھی دیکھ سکتا ہے. ایک دفعہ نیٹ سے نہیں چلا کوئی بات نہیں, 1 گھنٹے بعد دیکھ لے گا. تو اس طرح اس کے پاس مطلب 24 گھنٹے وہ جب چاہے اپنے لحاظ سے اسٹڈی کر سکتا ہے, اور اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک لیکچر ریکارڈ کر دیا, اب میرا وہ کام ختم. ورنہ نارمل ٹیچر کے لیے کیا ہوتا ہے, وہ ایک ہی لیکچر ہر روز 4 کلاس میں جا کے دے گا. میں نے ایک دفعہ ریکارڈ کر دیا, میں نے ایک کورس کمپلیٹ کر دیا, اب میں نئے کورس کی طرف جا سکتا ہوں, میں خود سیکھوں اور میں پڑھاؤں. اچھا, آپ لوگ سرٹیفکیشن تو نہیں دیتے نا, آپ لوگ پڑھاتے ہیں, آپ لوگ پریپیئر کراتے ہیں فار ایگزامینیشن, بورڈ کے ایگزام کے لیے آپ لوگ پریپیئر کراتے ہیں, تو اس میں آپ سبجیکٹس بھی چوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاص سبجیکٹ میں کوئی ٹاپک ہے جو مجھے پرابلم کر رہا ہے, مجھے پورا سبجیکٹ نہیں پڑھنا, تو اس خاص ٹاپک کو بھی چوز کیا جا سکتا ہے. جی بالکل, چیپٹر بھی سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جسے فرسٹ ایئر فزکس کا چیپٹر نمبر 6 سمجھ نہیں آیا تھا, ٹیچر سے اسکپ ہو گیا, یا وہ لیٹ اس نے ایڈمیشن لیا, یا کوئی اور ایشو ہوا بیمار ہونے کی وجہ سے اس کا کوچنگ میں مس ہو چکا ہے, تو وہ چاہے تو وہ اس پرٹیکولر چیپٹر کو بھی بائی کر سکتا ہے, جو کہ کچھ ہنڈریڈس یا اتنے میں ہوگا, بہت سستا ہوتا ہے. اب میں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچرس کے معاملے میں بڑے چوزی ہوتے ہیں کہ آیا میں ان سے سمجھ پاؤں گا یا نہیں, تب کوئی اس پلیٹ فارم کو اویل کرنا چاہتا ہے, بٹ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں شروع میں ایک لیکچر سن لوں, تو کیا وہ اس طرح کی بھی کچھ ہے اویلیبلٹی؟ بالکل, ہمارے پاس ایک فری ٹرائل, کمپلیٹ فری ٹرائل جو ایک ہمارے پیڈ یوزر کو اویلیبل ہوگا, وہ ہماری فری ٹرائل پہ یوزرز کے لیے اویلیبل ہے, آپ کمپلیٹ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اوکے, اس کے بعد پھر آپ اپنا فی پے کیجیے اور اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کیجیے. تھینک یو سو مچ. نہیں, بہت بہت شکریہ, ہمارے ہمارے ساتھ موجود تھے مائی انٹر اکیڈمی پہ, اور اگر آپ اپنے انٹر کے یا میٹرک کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مائی انٹر اکیڈمی جوائن کیجیے. آج کا شو کیسا لگا, فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.